نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے معزز محترم حضرات اساتذہ کرام، حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین گرامی قدر، میری یہ خوش نصیبی اور نیک بختی اور سعادت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مغرب کے بعد سے اپنے گھر کے اندر آپ سب کے ساتھ حاضری اور اتنے قیمتی گراں قدر دینی معلومات سے استفادے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس یہاں حاضر رہنے، بیٹھنے اور سننے کو قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا اللہ اس کو ہمارے اعضاء میں، ہمارے ارکان میں، ہماری زبان میں، ہمارے قول اور فعل میں جاری ساری فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مجلس درس قرآن کے اختتام کی بھی تھی اور درس قرآن کے افتتاح کی بھی تھی۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ درس قرآن دینے کی سعادت بخشتے ہیں، بہت خوش بخت ہیں وہ لوگ جو درس قرآن کے لمحات میں شریک ہوتے ہیں اور جتنا اللہ ان کو توفیق عطا فرماتے ہیں اس میں وہ حاضر رہتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ مجھے اس وقت یاد آیا کہ عام طور پر جب کوئی بچہ قرآن مجید حفظ کرتا ہے، مکمل کرتا ہے، تو وہاں ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے، ختم قرآن کی تقریب یا تراویح میں قرآن مجید ختم ہو تو اس وقت عنوان قائم کیا جاتا ہے ختم قرآن ہے۔ تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان تھے، بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا قرآن مجید ختم کرنے کی چیز نہیں، درس قرآن ختم کرنے کی چیز نہیں۔ قرآن مجید اور درس قرآن تو ایسی چیز ہے کہ اس میں ہم اپنی زندگی ختم کرتے ہیں۔ قرآن مجید ختم کرنے کی چیز نہیں، درس قرآن ختم کرنے کی چیز نہیں، اپنی زندگی ہم اس میں ختم کر دیں تو اللہ سے بس یہ مانگے کہ یا اللہ جتنے لمحات، جتنی گھڑیاں اور جتنے ساعتیں اور جتنی آن ہماری باقی ہیں وہ تیرے اس قرآن کے پڑھنے میں، اس کے سننے میں، اس پر عمل کرنے میں، اس کو پھیلانے میں ہمیں اس کے لیے ہمیں قبول فرما لے اور ہماری ساری زندگی اس میں ختم فرما دے۔ قرآن مجید کائنات کی وہ واحد کتاب ہے کہ اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا پڑھانا بھی عبادت، اس کا سننا بھی عبادت، اس کا سنانا بھی عبادت، اس کا سیکھنا بھی عبادت اور اس کا سکھانا بھی عبادت۔ میرے دوستو آپ حیران ہوں گے، یہ کائنات کی وہ واحد کتاب ہے کہ جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، صرف دیکھنا بھی عبادت۔ جس کو پڑھنا نہ آتا ہو، جس کو سننے کا موقع نہ ملتا ہو، لیکن اگر وہ قرآن مجید کو کھول کر دیکھے اور یہ سوچے یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کی ذات سے نکل کر آیا ہے۔ کائنات میں اللہ کی طرف سے جتنی بھی چیزیں آئی تھی، یہاں تک کہ حضرات انبیاء کرام
اس دنیا سے تشریف لے گئے. جتنے معجزات آئے تھے سب تشریف لے گئے. جتنی ہدایت کے لیے اور شکلیں اللہ نے اپنے نبی کے زمانے میں نازل فرمائی تھی وہ ختم ہو گئی. لیکن اللہ کا کلام جو اللہ کی ذات سے نکل کر آیا یہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا, ہمیشہ ہمیشہ دائم رہے گا. تو اللہ ہماری زندگی اس سے وابستہ فرما. اصل چیز میرے دوستوں اس کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. لوہے کے زنگ کو دور کرنے کے لیے طرح طرح سے اس کو مانجا جاتا ہے, اس کو سیکل کیا جاتا ہے, طرح طرح کے کیمیکل اور مسالے استعمال کیے جاتے ہیں. دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے فرمایا میرے کلام کو بڑا رکھا, دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا. تو میرے دوستوں اس درس قرآن کا ایک سبق میرے اور آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم سب سے پہلے اس قرآن کے ساتھ اس کا تعلق قائم کریں پڑھنے کے ساتھ. اگر ہم زندگی میں روزانہ ایک پارہ تلاوت کریں تو ایک مہینے میں ایک قرآن مجید ختم ہو جائے گا. اگر ہم روزانہ آدھا سپارہ پڑھنے کا معمول بنائیں تو 2 مہینے میں قرآن مجید ختم ہو جائے گا. اگر ہم ایک پاؤ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں, اور ہمارے استاذ مولانا محمد تقی عثمانی صاحب یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان اپنی مصروفیات, اپنے معمولات, اپنے کاروبار سب کو پیش نظر رکھ کر ایک معمول طے کر لے کہ میں اس معمول کو روزانہ آسانی سے پورا کر سکتا ہوں. چاہے وہ تھوڑا ہو لیکن وہ طے کر لے کہ میں اتنا آسانی سے روزانہ کر سکتا ہوں. چاہے وہ آدھا پارہ ہو, چاہے وہ 1 پاؤ ہو, چاہے وہ 1 رکوع ہو, لیکن جو طے کر لیا اس کے بعد اس پہ ڈٹ جائے, اس پہ ڈٹ جائے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, طوفان آندھی آئے, جتنی مصروفیات آئیں, لیکن اس معمول کو نہ چھوڑے. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ, اللہ کے ہاں سب سے بہترین عمل وہ ہے جس کو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا سا ہو. قطرہ قطرہ بھی میرے دوستو اگر کسی پتھر پہ ماربل پہ گرتا ہے وہ بھی گر کے اس پہ سوراخ کر دیتا ہے. تو اس لیے اگر ہم روزانہ 1 پاؤ قرآن مجید پڑھنے کا معمول بنا لیں تو 4 مہینے میں قرآن مجید ختم ہو جائے گا. اور اللہ نے تو اس کی بھی اجازت دی 1 رکوع پڑھ لو, 1 آیت پڑھ لو, طے فرما لیں کہ انشاءاللہ العزیز روزانہ ہم قرآن مجید کی زیارت کریں گے اور قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور درس قرآن سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم علمنا ما ينفعنا
وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب ذا الجلال والإكرام، يا لطيف يا خبير، يا سميع يا بصير، يا كريم يا رحيم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ہم سب حاضرین، ہمارے متعلقین، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ اور ہمارے بزرگ اور ہمارے دینی پیشوا اور رہبر، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ساری امت کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو درگزر فرما. یا اللہ گناہ دانستہ کیے ہوں نادانستہ کیے ہوں، اپنی رحمت سے درگزر فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال اور اخلاق کی اصلاح فرما، ہمارے دین کی اصلاح فرما، ہماری معاشرت کی اصلاح فرما، ہمارے معاملات کی اصلاح فرما، ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما، ہمارے کاروبار کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما، اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. یا اللہ ہمیں باغیوں اور سرکشوں اور نافرمانوں کی فہرست سے خارج فرما. یا اللہ ہمیں ہماری اولاد اور ہماری نسل سب کے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ قرآن مجید کا شغف عطا فرما، قرآن مجید کی محبت عطا فرما، قرآن مجید سے عشق عطا فرما. یا اللہ قرآن مجید کی محبت کو ہمارے خون میں شامل فرما، ہمارے گوشت میں شامل فرما، ہمارے پٹھوں میں شامل فرما، ہماری ہڈیوں میں شامل فرما. یا اللہ ہماری رگوں میں سرایت فرما. یا اللہ اس کی محبت اور اس کی تلاوت دن رات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ درس قرآن ہوا آپ کے فضل اور کرم سے ہوا. یا اللہ جنہوں نے دیا آپ کے کرم اور فضل سے دیا، اور جنہوں نے سنا آپ کے فضل اور کرم سے سنا. یا اللہ یہ فضل ہمیشہ ہم پر فرما. یا اللہ اس فضل سے ہمیں محروم نہ فرما. یا اللہ اس میں اضافہ فرما. یا اللہ اس کے سننے والوں میں اور اس پر عمل کرنے والوں میں اضافہ فرما. یا اللہ ہر جگہ اور ہر مسجد میں درس قرآن کو عام فرما. یا اللہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اس خواہش کو پورا فرما. یا اللہ ان کی دیرینہ تمنا کو اور اس آرزو کو عام فرما. یا اللہ اپنی رضا کے واسطے درس قرآن دینے کی اور سننے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ اس قرآن مجید کی برکات ہمیں، ہماری اولاد اور نسل کو نصیب فرما. یا اللہ پوری امت کو نصیب فرما، ہمارے گھروں کو نصیب فرما، ہمارے معاشرے کو نصیب فرما، ہمارے ملک کو نصیب فرما اور پورے عالم اسلام کو نصیب فرما. یا اللہ قرآن مجید، یا اللہ قرآن مجید پر عمل کرنے والے زمانے میں معزز تھے، لیکن ہم قرآن مجید پر عمل کو چھوڑ کر خوار ہو رہے ہیں. یا اللہ ہمیں اس عزت والے زمانے کی طرف لوٹا دیجیے اور عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم کمزور اور بے بس ہیں. یا اللہ ہمارے اندر طاقت نہیں. یا اللہ گناہوں کے ماحول نے ہر طرف سے ہمیں گھیرا ہوا ہے، لیکن یا اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یا اللہ آپ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. یا اللہ اپنی فضل سے ہمیں اس کے لیے قبول فرما. یا اللہ اس کا پڑھنا پڑھانا نصیب فرما، اس کا سننا سنانا نصیب فرما، اس پر عمل کرنا نصیب فرما. یا اللہ ہماری اولاد میں اس کی تعلیم کو عام فرما. یا اللہ مسلمانوں میں اس کی عظمت قائم فرما. یا اللہ اس کی برکات ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن ہمیں عافیت دائمہ نصیب فرما، سلامتی کاملہ نصیب فرما، صلاح کاملہ نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، شفا عاجلہ نصیب فرما.
یا اللہ بہت سے لوگ ہسپتالوں میں داخل ہیں اور بہت سے گھروں میں بستر پر دراز ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے ان کو صحت کامل عطا فرما، شفا عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین اور ہمارے متعلقین جو دنیا سے جا چکے ان کی کامل مغفرت فرما، ان کی کامل بخشش فرما، ان کو درجات عالیہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جتنے حاجت مند ہیں ہم سب کی حاجتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما، ہمارے مقاصد حسنہ کو پورا فرما۔ یا اللہ اس محفل اور مجلس میں آپ کا کلام مجید مکمل ہوا ہے، یا اللہ اس کی تکمیل کی برکات ہے، یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ اس کی برکت سے ہماری ساری ضرورتوں کو پورا فرما، ہماری دنیا اور آخرت کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال کچھ بھی نہیں، یا اللہ ہمارے اخلاق کچھ بھی نہیں، لیکن یا اللہ جو کچھ بھی ملتا ہے آپ کے فضل سے ملتا ہے، اور آپ نے حکم دیا کہ مجھ سے میرا فضل مانگا کرو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ یا اللہ ہم آپ کے فضل کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر لمحہ ہر آن عافیت دائمہ نصیب فرما، سلامتی کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شرور اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگی عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہم آپ سے کائنات میں وہ تمام خیریں مانگتے ہیں جو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی۔ یا اللہ ہم آپ سے ان تمام شرور اور تمام فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں جو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ان کی پناہ مانگی۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک و حبیبک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک و حبیبک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين۔